الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا وقال تعالى في موضع آخر ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الحجرة ما قتل الكفار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اوپر ظلم کیا، جب ان کو فرشتے موت دیتے ہیں، ان کی روح قبض کرتے ہیں، تو فرشتے پوچھتے ہیں قالوا فیما کنتم، کہ تم دنیا میں کس طرح تھے؟ تو کہتے قالوا كنا مستضعفین فی الارض، کہ ہم تو زمین میں بے بس تھے۔ فرشتے کہتے قالوا الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کیا کہ تم اللہ کی زمین کو وسیع اور کشادہ نہیں پائے کہ تم دارالکفر کو چھوڑ کر اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر ہجرت کر لیتے؟ فاولئک مأواہم جہنم، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساعت مصیرا، اور یہ لوٹنے کی بہت بری جگہ ہے۔ الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان، مگر وہ لوگ جو بے بس ہوئے مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے، اور وہ کچھ تدبیر بھی نہیں کر سکتے اور نہ راستے سے واقفیت ہے، تو عنقریب اللہ ان کو معاف فرما دے گا، اور اللہ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ حضرت شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب ہجرت نبی کے بعد کچھ صحابہ کرام مکہ ہی کے اندر رہ گئے تھے، انہوں نے ہجرت نہیں کی تھی، اور ان کو کچھ معنی بھی نہیں تھا، وہ ہجرت کر سکتے تھے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ تو جب جنگ بدر واقع ہوئی تو قریش مکہ، کفار مکہ اپنی جمعیت اور اپنی تعداد بڑھانے کے لیے ان مسلمانوں کو بھی لے کر چلے گئے، چنانچہ وہ مسلمان صحابہ کرام کے تیروں کا نشانہ بن گئے۔ جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا تو بہت رنجیدہ ہوئے اور توبہ استغفار کرنے لگے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت نہ کرنے والوں کی شدید سرزنش فرمائی ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دین اسلام پر، شریعت پر عمل کرنا مشکل ہو جائے، دقت میں آدمی پڑ جائے، تو ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ البتہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو گنجائش دی گئی ہے، جیسے معذور شخص ہو، بے بس ہو، جو راستے سے واقفیت نہ رکھتے ہو۔ حضرت جندب بن حمزہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور حکم دیا کہ اگرچہ میں مریض ہوں، ناتواں ہوں، تاہم راستے سے واقف ہوں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی مجھے کفار کے درمیان رہنا گوارا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ مجھے موت آ جائے اور میں عذاب الہی میں گرفتار ہو جاؤں، اس لیے مجھے فوراً چارپائی پر لٹا کر مدینہ لے چلو۔ چنانچہ ان کے بیٹوں نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور بیمار باپ کو چارپائی پر لٹا کر
مدینے کے راستے پر، ہجرت کے راستے پر گامزن ہو گئے، راستے میں ان کی وفات ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، ادھر ان کی روح قبض ہوئی اور ادھر جنت کے دروازے کھل گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، کہ جو کوئی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں تو اس سے بہتر اور کشادہ اور وسیع جگہ پائے گا، اور جو کوئی اللہ اس کے رسول کی رضامندی اور خوشنودی کے خاطر اپنے گھر کو چھوڑ دے پھر اسے راستے میں موت واقع ہو جائے تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمے میں ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کی بہت بڑی اہمیت اور فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص ہجرت کر رہا ہے اور راستے میں انتقال کر جائے تو اس کا اجر و ثواب اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاد اسلامی کے بعد ہجرت ایک اہم ترین عبادت ہے۔ ہجرت کے لغوی معنی چھوڑنے کے آتے ہیں، اور اصطلاحی شریعت میں کہ اپنے آبائی وطن کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا جہاں پر دین اسلام پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر۔ چنانچہ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بنیاد پر مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی ہجرت فرماتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام پر ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ چوری چھپ کے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس حکم کی تعمیل میں ذرہ برابر بھی تردد اور تعامل نہیں کیا۔ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رہ گئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے، اور کچھ بیمار اور عاجز صحابہ رہ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اجازت چاہی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امید ہے کہ مجھے بھی ہجرت کی اجازت مل جائے گی۔ مقصد یہ تھا کہ ہجرت کے اس تاریخ ساز سفر میں حضرت ابوبکر کو میری رفاقت نصیب ہو۔ حفیظ جالندری نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، ادھر مکے میں دنیا تنگ تھی ایمانداروں پر، کہ روندے جا رہے تھے پھول جیسے جسم خاروں پر۔ صحابہ پر اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے۔ نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، رسول پاک کو مکہ میں تنہا چھوڑ کر جانا۔ صحابہ کرام نے ارشاد نبی سنتے ہی خفیہ طور پر ہجرت کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن ہجرت کرنا آسان معاملہ نہ تھا۔ جو کوئی بھی ہجرت کرتا کفار مشرکین پوری طرح مزاحمت کرتے تاکہ کوئی مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت نہ کر سکے۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی ہجرت کا ارادہ کیا۔ جب وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کرنے لگے تو میاں بیوی دونوں کے رشتہ دار آڑے ہاتھ آ گئے۔ حضرت سلمہ جو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، ان کے رشتہ داروں نے روک لیا۔ حضرت سلمہ تنہا رہ گئے اور کمال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ حضرت سلمہ کے بیٹے کو مکے میں سلمہ کے رشتہ داروں نے چھین لیا تھا، تو سلمہ فرماتی ہے کہ میرے لختی جگر اور خاوند کی جدائی میں میرا یہ حال ہو گیا تھا کہ میں مقام فرقت پر پہنچ جاتی اور گھنٹوں اپنے نصیب پر ہوتی۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا تو میرے چچا کے لڑکے کو میری حالت پر رحم آ گیا، تو اس کی کوشش سے بچہ بھی واپس ہو گیا اور ہجرت کی اجازت بھی مل گئی۔ چنانچہ حضرت سلمہ بچے کو گود میں لیتے منزل پر حضرت عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوتی ہے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک اجنبی عورت خوف و خطرات کی پرواہ کیے بغیر خاک مدینہ کو چومنے کے لیے بڑھ رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ کوئی ساتھ میں ہے؟ تو اس عظیم المرتبت المؤمنین بننے والی اس خاتون نے جواب دیا، لا واللہ الا اللہ بنی ھذا، کہ خدا کی قسم میرے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، میرا خدا میرے ساتھ ہے اور یہ میرا معصوم بچہ ہے۔ المؤمنین بننے والی اس عظیم المرتبت اور اس علو الہمت خاتون عورت کا یہ جواب سن کر حضرت عثمان بن طلحہ پر رقت طاری ہو گئی، اور جملے نے ان کے دل پر اس قدر اثر کیا کہ ان کے اونٹ کی مہار پکڑ کر آگے چلتے چلتے انہیں مدینہ منورہ چھوڑا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو مشرکین مکہ نے انہیں روک لیا اور کہا کہ جب تم مکے میں آیا تھا تو غریب تھا، فقیر تھا، یہاں پیسہ کمایا، یہاں سے مالدار ہوا، اب یہاں سے مال و دولت لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں سارا مال و دولت تمہیں دے دوں تو کیا اجازت ہوگی جانے کی؟ تو مشرکین مکہ نے کہا ہاں پھر اجازت ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سارا مال و متاع اللہ اس کے رسول کی رضامندی اور خوشنودی کی خاطر دے دیا اور تنہ تنہا ہجرت کر گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صہیب رومی نے سارا مال و متاع دے کر بھی اس سودے میں نفع کمایا۔ حضرت عیاش اور ہشام رضی اللہ عنہ یہ دونوں ہجرت کرنے لگے تو مشرکین مکہ
آ گئے، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کرنے لگے۔ جب کفار مکہ کو خبر ہوئی تو حضرت ہشام رضی اللہ عنہ کو پابند سلاسل کر دیا گیا، اور حضرت عیاش رضی اللہ عنہ یہ حضرت عمر کے ساتھ مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو ابو جہل ان کا پیچھا کرتا وہ مدینہ پہنچا، ان کو پکڑنے کے لیے ایک عیارانہ چال چلی، انہیں بتایا کہ ان کی والدہ سخت بیمار ہے، تو ان کا دل بھرایا، وہ ابو جہل کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ راستے میں ابو جہل نے ان کو تکلیفیں دی، اذیتیں پہنچائی اور قید تنہائی میں ڈال دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کی نماز میں ان کے لیے دعا فرماتے، قنوت نازلہ پڑھتے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوتی ہے اور قید کفار سے رہائی ہوتی ہے اور سیدھا آستان نبوت میں حاضری دیتے۔ قریش مکہ نے جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فداکار مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کو اپنا مرکز بنا رہے اور انصار مدینہ ان کو اپنے پناہ میں اور حمایت میں لے رہے، تو سردار مکہ چراغ پا ہو گئے۔ انہیں خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ان کے لیے خطرہ بن جائے، چنانچہ وہ طرح طرح کی تدبیریں کرنے لگے، مشورہ کرنے لگے۔ دارالندوہ جو قصی ابن کلاب کی تعمیر کردہ عظیم الشان عمارت تھی، اس میں تمام سرداران مکہ مسلمانوں کے خلاف مشورے شروع کر دیے۔ اس میں مسلمانوں کے خلاف ایک اجلاس ہوا، اس میٹنگ میں ایک شیطان ملعون نے بھی ایک شیخ نجدی کی شکل میں شرکت کی۔ سرداران مکہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور بڑھتے ہوئے دین پر سخت تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ترقی کرتے رہے اور مسلمان مضبوط ہو گئے تو کفار مکہ کی معیشت، سلامتی، کاروبار خطرے میں پڑ جائے گی۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور بڑھتے ہوئے دین پر بندش لگانے کے لیے مختلف تجاویز زیر غور آئی۔ کسی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیا جائے، یعنی شہر سے بھگا دیا جائے۔ تو وہ جو شیطان ملعون تھا، جو ایک شیخ نجدی کی شکل میں شرکت کی تھی، اس نے کہا کہ یہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ترکیب صحیح نہیں ہے۔ تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شیریں کلام ہے، جب وہ بولتے ہیں تو ان کی زبان سے پھول جھڑتا ہے، ان کا کلام دلوں کو مسخر کرتا ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی جائیں گے اپنی زبان کا جادو جگائیں گے اور لوگ ان سے متاثر ہو کر ان کے حامی اور طرفدار ہوں گے اور تم پر حملہ کر کے تمہیں نیست و نابود کر دیں گے۔ دوسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کمرے کے اندر بند کر دیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کھانا دیا جائے نہ پانی دیا جائے، اس سے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود ہلاک ہو جائیں گے۔ وہ شیطان ملعون جو ایک شیخ نجدی کی شکل میں شرکت کی تھی، اس نے اس تجویز سے بھی اختلاف کیا اور کہا کہ یہ تجویز صحیح نہیں ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوانے اور پروانے ہیں، ان کے وجود کی خوشبو ان کے عقیدت بندوں کو ان کے قید و بند کی خبر دے دے گی اور وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر تم پر حملہ کر کے تم سے چھڑا کر لے جائیں گے۔ آخر میں سردار مکہ ابو جہل نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھتی ہوئی مقبولیت اور بڑھتے ہوئے دین پر بندش لگانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ تمام قبائل کے نوجوان اپنی اپنی تلواریں لے کر آئے اور ایک بارگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جائے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک بھی ہو جائیں گے اور آپ کے خون کا جرم تمام قبائل پر ہوگا، اور قبیلہ بنو ہاشم تمام قبائل سے لڑ نہیں سکتے، وہ صرف دیت کا مطالبہ کریں گے اور ہم سب مل کر دیت عطا کر دیں گے، اور اس سے بہتر کوئی ترکیب ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو شیطان ملعون جو تھا، جو ایک شیخ نجدی، ایک شیخ پارسا کی شکل میں شرکت کی تھی، اس نے کہا یہ تجویز بہت اچھی ہے، اس سے بہتر کوئی ترتیب ہو ہی نہیں سکتی ہے، اور کہا کہ اسی طرح کیا جائے۔ چنانچہ طے پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا محاصرہ کر لیا جائے اور 100 نوجوان اپنی اپنی تلواریں لے کر تیار ہو کر آئے۔ اس میٹنگ کے اندر ابو جہل تھا، عتبہ تھا، ربیعہ تھا، امیہ بن خلف، شیبہ، نصر بن حارث جیسے 9 بڑے بڑے سردار قریش مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کی سازشیں کر رہے تھے۔ یہ 9 کے 9 سردار جنگ بدر کے اندر بری طرح قتل ہوتے ہیں، دنیائی کے اندر ذلت و رسوائی ان کی مقدر بن گئی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے دشمنوں کی تعداد ان کے زمانے میں شرپسندوں کی تعداد بھی 9 تھی، جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار کی تعداد، شرپسندوں کی تعداد 9 تھی جو سردار تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں کی، وہ بھی ناکام رہے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُم فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ۔
کہ قوم سمود کے پاس ہم نے ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں ٹھہرایا۔ ثم توبوا الیہ، پھر اس سے مغفرت طلب کرو، اس کی طرف رجوع کرو۔ ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب تو بہت زیادہ قریب ہے اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ عمدہ نصیحت فرمائی تو قوم نے کہا قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا تنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفي شك مما تدعونا الیہ مریب، کہ صالح اس سے پہلے تو ہمارے درمیان اس طرح تھا کہ تجھ سے بڑی بڑی امیدیں تھیں، تجھے تو ہم اچھا سمجھتے تھے، تو ہمیں ان بتوں سے روکتا ہے جن کی عبادت ہمارے آبا و اجداد کرتے آئے ہیں۔ جس چیز کی تو دعوت دے رہا ہے اس نے ہمیں ایسا شک پیدا کر دیا ہے جس میں ہمیں اضطراب پیدا ہو گیا ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ پر ایمان لانے اور ایک اللہ کی طرف دعوت دی تو ساری قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ قوم نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور کہا کہ اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ ما انت الا بشر مثلنا فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، اے صالح تیری اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے کہ تو میری طرح ایک انسان ہے، اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی دکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزے کے طور پر اور قوم کی نشانی کے لیے، قوم کی آزمائش کے لیے ایک اونٹنی پہاڑی سے نکال دی جو تمام لوگوں نے دیکھی۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اسے چھوڑ دے، یہ جہاں چاہے گی کھائے گی پیے گی، اور اسے بری نیت سے نہ چھونا ورنہ ان قریب اللہ کا عذاب آ پکڑے گا۔ یہ اونٹنی قوم کے لیے آزمائش تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کے لیے معجزہ۔ جب یہ پانی پینے کے لیے نکلتی تو اس دن سارے کنویں کا پانی پی جاتی، لوگ دوسرے دن اپنی حاجت کو پوری کرتے۔ انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبھم واصطبر، کہ ہم ان کے لیے اونٹنی بھیج رہے ہیں جو ان کے لیے آزمائش ہوگی، آپ دیکھتے رہیے اور صبر سے کام لیتے رہیے۔ ونبئھم ان الماء قسمۃ بینہم کل شرب محتضر، انہیں خبر کر دیجئے، انہیں بتا دیجئے کہ کنویں کا پانی ان کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے، ہر باری والا اپنے باری میں حاضر ہوگا۔ جب ایک عرصہ گزرا تو قوم بیزار ہو گئی، قوم کے ظالم سرداروں نے اس کو ذبح کرنے کا پلان بنا لیا۔ قوم کے ظالم سردار کیدار نے اس کو ایک دن قتل کر دیا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا تو حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 3 دن کی مہلت دی کہ کھاؤ پیو، لیکن قوم اتنی ہٹ دھرمی پہ اتری ہوئی تھی کہ خود حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازشیں کرنے لگے۔ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون، کہ آؤ ہم سب مل کر قسم کھاتے ہیں کہ ہم صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو رات کے وقت حملہ کر کے ختم کر دیں گے اور ان کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ جس وقت ان کی ہلاکت ہوئی ہم تو تھے ہی نہیں، اور ہم اپنی باتوں میں سچے پکے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے بھی تدبیریں کی اور ہم نے بھی تدبیریں کی، ہم نے جو تدبیریں کی تو ان کو پتہ بھی نہیں چلا، احساس تک نہیں ہوا۔ سید آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان پر جب عذاب آیا تو اگلے دن صبح ہی سے عذاب کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ پہلے دن ان کا چہرہ زرد پڑا، پھر دوسرے دن سرخ ہوا اور تیسرے دن کالا ہو گیا، اور ایک زوردار چیخ نے تمام لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کی بستیوں کو ایسا کر دیا گویا کہ اس میں آباد تھے ہی نہیں۔ تو یہ ان کی بھی تعداد نہ تھی حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں دشمنوں کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کفار مکہ کی تعداد نہ تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کی سازشیں کر رہے تھے، لیکن وہ بھی ناکام ہوئے۔ قریش مکہ اپنے منصوبوں اور پلانوں میں بہت خوش تھے، چنانچہ ان تدبیروں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے ایک رات کا انتخاب کیا اور 100 نوجوان اپنی اپنی تلواریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانی دشمن ہونے کے باوجود اپنی امانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رکھا کرتے تھے۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی تو صرف اس بات کی کہ کہیں اس امانتوں پر کوئی حرف نہ آنے پائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول تھے، عبادت سے فارغ ہوتے، حضرت علی کو جگاتے اور کہتے علی یہ امانتیں اہل مکہ کی صبح ہوتے ان کو پہنچا دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر حضرت علی کو حوالے کیا اور کہا کہ علی اس بستر پر سو جاؤ اور سبز رنگ کی چادر اوڑھ کے سو جاؤ، خدا حافظ ہے دیکھو دل میں اندیشہ نہ کچھ لانا، خدا حافظ ہے دیکھو دل میں اندیشہ نہ کچھ لانا، یہ امانت ان تک پہنچا کر سوئی یثرب چلے آنا۔ حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کس طرح ہجرت کریں گے، آپ کس طرح گھر سے نکلیں گے، دشمنوں نے تو گھیرا ڈال رکھا ہے، دشمنوں کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں ہیں، وہ آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی غم نہ کرو، یہاں سے نکلنا میرا کام ہے اور راستہ دینا میرے مولا کا کام ہے۔
وقت ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ ہفتہ بتائیں گے کہ آپ وسلم نے کس طرح ہجرت کی اور کون کون آپ کا تعاقب کرتا ہے اور کہاں کہاں آپ نے قیام فرمایا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے بیان کریں گے۔ وقت ہو گیا ہے، سنتیں پڑھ لیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔